السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش. ایک چھوٹی سی کوشش ان لوگوں کے لیے جو کہ آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں یا ایز اے مائیگرنٹ آنا چاہتے ہیں. لیکن آج کا جو ویڈیو ہے وہ خاص کر ان طلباء کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو ویزا مل چکا ہے اور اس سال کے اینڈ میں آسٹریلیا آنا چاہ رہے ہیں وہ، یا نئے سال کے شروع میں آسٹریلیا آئیں گے. بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جن کے رشتہ دار اور دوست وغیرہ آسٹریلیا میں موجود ہیں پہلے سے، لیکن کافی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جن کا کوئی دوست یا رشتہ دار موجود نہیں ہوتا، یا کوئی ایسا دوست یا رشتہ دار موجود نہیں ہوتا جس پہ وہ مکمل طور سے بھروسہ کر سکیں. تو دونوں صورتوں میں اگر آپ کا کوئی جاننے والا یہاں پہ آسٹریلیا موجود ہے پہلے سے یا نہیں بھی ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے اور مناسب بھی یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ معلومات کر سکتے ہیں آنے سے پہلے حاصل کر لیں. آسٹریلیا کا کلچر بالکل ایک نیا ماحول ہوتا ہے، نیا کلچر ہوتا ہے، نئے رولس ہوتے ہیں، بڑے سخت رولس ہیں یہاں پہ. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ریڈ لائٹ توڑ دی اور آپ رشوت دے کے پولیس والے کو آپ نے 200-300 روپے دی اور آپ چھوٹ گئے. اسپیڈنگ کے فائنس ہوتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کو جاب کیسے کرنی ہے. اگر کوئی جاب کرنی ہے تو اگر آپ تھوڑا سا کاؤنٹ ہی کر رہے ہیں کہ اپنا خرچہ آپ یہاں پہ جاب کر کے پورا کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جابس آپ کو کیسے مل سکتی ہیں اور کون کون سی جابس اویلیبل ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے اور کون کون سی جابس سوٹیبل ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. دوسرا ایک کام جو میں دیکھتا ہوں کافی سارے لوگ غلط ہی کرتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ مائگریشن لینے کا ہے تو کورس ہوپ فلی آپ نے صحیح چوز کیا ہے. ہمارے یہاں بڑی کمی ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی. ہمارے یہاں کچھ پروفیشنز لوگوں نے سوچ لیے ہیں اور انہی پروفیشنز پہ وہ داخلہ لیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ ان کورسز کی، ان پروفیشنز کی آسٹریلیا میں ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. بہت سارے پروفیشنز، یہ سارے پروفیشنز آسٹریلیا کی اسکل آکوپیشن لسٹ میں موجود ہیں. تو پہلے سے آپ نے اس اسکل آکوپیشن لسٹ کو دیکھنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ایسے کورسز میں داخلہ لیں جن کی بعد میں مائگریشن آسانی سے ہو جائے. ٹھیک ہے، کچھ کورسز فار ایگزامپل سائبر سیکیورٹی، اس کی بہت ڈیمانڈ ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی آسٹریلیا میں بھی. لیکن جو میرا 2-3 لوگوں سے تجربہ یہ رہا، کیونکہ سائبر سیکیورٹی فار ایگزامپل جب آپ اس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو جاب کرنی پڑتی ہے اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد. کم از کم 1-1.5 سال کا آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ مائگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. تو 485 ویزا ہوتا ہے، 500 ویزا سے چینج ہو کے 485 ویزا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو جاب کرنی ہوتی ہے اپنی فیلڈ میں. تو اکثر میں نہیں دیکھا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے جابس میں بڑی کمپنیز کی ہوتی ہیں، ان کی اکثر ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی آسٹریلین سٹیزن پہلے سے ہو. تو میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ سائبر سیکیورٹی میں فار ایگزامپل آپ کو جابس مشکل سے ملتی ہیں اگر آپ کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے بعد آپ نے سائبر سیکیورٹی میں آپ نے اسٹڈی کی ہے فار ایگزامپل، اور اس کے بعد آپ کو اسی فیلڈ میں جاب کرنی ہے مائگریشن لینے کے لیے، تو کافی اسٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں جن کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کو جاب نہیں مل رہی سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں. پبلک جابس ہیں، وہ بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں آسٹریلیا کی گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں پہلے آسٹریلینس کو جاب دیں. ٹھیک ہے، تو آئی کین بی ویری رانگ بٹ دس از مائی ایکسپیرینس. تو آپ نے اپنی ریسرچ ضرور کرنی ہے. میں مائگریشن ایجنٹ نہیں ہوں جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو جو تجربے مجھے لوگوں سے بات کر کے ہوتے ہیں وہ میں شیئر کر رہا ہوں. اچھا، دوسری بات جابس. ہمارے یہاں کلچر یہ بھی ہے کہ یہ جاب ہمیں کرنی ہے، یہ جاب نہیں کرنی. کچھ جابس ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ انسلٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی جاب ہوتی ہے. اگر آپ کو عزت کی روٹی مل رہی ہے پاکستان میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی یا دنیا کی کسی حصے میں، وہ کافی ہے. آپ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو لوگوں کو آڈ جاب کرنی پڑتی ہیں، سو کالڈ آڈ جابس. ٹھیک ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل کسی ریسٹورینٹ میں آپ کو جاب کرنی ہے، یا آپ کو پارٹ ٹائم یہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹورز، ان میں فلرز کی جاب ہوتی ہے. یعنی رات کو 8 بجے کے بعد آپ نے جو شیلفس ہیں ان میں جو چیزیں بک گئی ہیں، جو چیزیں کم ہو گئی وہ لگانے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں اس طرح کاموں کو، اور آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا خرچہ، تھوڑا بہت خرچہ جاب کر کے پورا کرنا ہے، تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو مینٹلی طور سے تیار ہونا ہے. اور سورسز آف انفارمیشن کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک سورس آف انفارمیشن تو وہ ہو گیا جو ایجنٹ، اگر آپ نے کسی ایجنٹ کے تھرو آپ نے داخلہ لیا تو وہ آپ کو کچھ کانٹیکٹس پرووائڈ کر سکتا ہے ان اسٹوڈنٹس کا جو کہ آسٹریلیا پہلے سے موجود ہیں.
اور یہ لوگ کافی اہم معلومات بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو ڈسکریج بھی کر سکتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ جی آسٹریلیا میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا، بڑا مشکل ہے. لیکن اگر ان لوگوں کو $1,00,000 بھی دیے جائیں تو یہ چاہتے ہیں کہ واپس نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوچنا کہ کوئی ہیلپ نہیں کرتا، یہ میرے حساب سے ایک غلط ایکسپیکٹیشن ہے. اب وہ ہیلپ 10 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ہیلپ یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ کو کوئی رہائش ڈھونڈنے میں مدد کر دے، آپ کو کوئی جاب ڈھونڈنے میں مدد کر دے. لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو پیسے دینا شروع کر دے آپ کے کھانے کے لیے، آپ کو جاب وہ کروا کے دے، تو یہ میرے خیال سے ایکسپیکٹیشن تھوڑی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور بعض لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ مائگریشن ایجنٹس بغیر کسی پیسوں کے ان سے مل لیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کام فری میں کرنا شروع کر دیں تو وہ کھائیں گے کیا؟ ان کی روزی ہوتی ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی آپ کو فری میں مل کے وہ بات کر کے مشورہ دے دے 1-1.5 گھنٹہ آپ کا کیس سمجھ دے. ہر آدمی کا کیس مختلف ہوتا ہے، اور ہر ایجنٹ کو، مائگریشن ایجنٹ کو کافی سارے، اور ایون کے جو ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں ان کی بھی روزی یہ ہے. ٹھیک ہے، ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کو ہر دفعہ وہ فری میں آپ کو مشورہ دے دے، فری میں بات کر لے، تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ ان کی روزی روٹی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس سچویشن ہوں گے تو آپ بھی یہ چاہیں گے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو معاوضہ ملے. اچھا، پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسیشن ہیں کافی ساری، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ بہت بڑی ایسوسیشنس ہیں. ان میں آپ کو کافی سارے ہیلپ فل لوگ بھی مل سکتے ہیں جو کہ آپ کو معلومات پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوشش نہ کریں کہ آپ ان پہ ڈپینڈ ہو جائیں. معلومات آپ نے کرنی ہے، اور خود اپنا جو وزن ہے، اپنا جو ویٹ ہے، آپ نے اپنے کاندھوں پہ خود اٹھانا ہے. اور آپ موسٹلی پیپل ینگ ہوں گے، جب آپ نئی جگہ پہ جاتے تو مشکلات پیش آتی ہیں، اور مشکلات کے بعد راحت بھی ہوتی ہے. تو یہ باتوں کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. ایک اور اہم بات جو اسٹوڈنٹس وہاں سے جو ہوم ورک کر کے نہیں آتے، کسی کورس میں داخلہ لیا، بعد میں ان کو کسی ایجوکیشنل کنسلٹنٹ نے کہا کہ جی اس کورس میں مائگریشن نہیں ہوگی، تو کورس چینج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ نے 6-7 مہینے لگائے، کورس چینج کیا، وہ ایک ہیسل بھی ہوتی ہے، آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک سیمسٹر کی فیس اگر $6-7 بھی ہے تو بہت بڑی رقم ہے. تو جو کام آپ نے شروع کر دیا ہے وہ آپ نے پورا کرنا. اگر سپوز کریں کہ پیسوں کا مسئلہ نہ بھی ہو، لیکن جو آپ کی عمر ضائع ہو رہی ہے، جو ایج جو 6 مہینے آپ کے ضائع ہوئے، وہ آپ کی واپس کبھی نہیں آئیں گے. تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جس کورس میں آپ نے داخلہ لے لیا وہ آپ نے کورس پورا کرنا ہے 1 گو میں. ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پوری توجہ تعلیم پہ دینی ہے. تعلیم کا سسٹم یہاں پہ مختلف ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے، اسائنمنٹس بیس ایجوکیشن ہوتی ہے کئی جگہ پہ، تو آپ کو اسٹڈی کافی ساری خود کرنی پڑتی ہے، ریسرچ خود کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اسائنمنٹس کیسے لکھنے ہیں، اسائنمنٹس جمع کیسے کرانے ہیں، کیا چیز صحیح اور کیا چیز نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بھی آپ نے معلومات کرنی ہے، اور آپ نے تیار رہنا ہے نئے ماحول کے لیے، نئے چیلنجز کے لیے. ٹھیک ہے، ہزاروں میل دور ہے آسٹریلیا پاکستان سے، مختلف لینگویج ہے، مختلف کلچر ہے، فوڈ مختلف ہے، لوگ مختلف ہیں، سوچنے کا انداز مختلف ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے، ان کو ایڈجسٹ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں نئے ماحول میں ایڈجسٹ کیسے ہونا ہے. اور ینگ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ غلط کاموں میں نہ پڑیں. یہاں پہ بڑا آسان ہے، کلب میں جانا، الکوہل وغیرہ دستیاب ہوتی ہے، سگریٹ وغیرہ دستیاب ہوتا ہے. پاکستانیوں کے لیے، کچھ ینگ بچوں کے لیے بڑے اٹریکٹیو چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے خرافات سے، غلط کاموں سے دور رہنا ہے. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے، آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور آپ کی عمر ضائع ہوگی. ان کاموں کے بارے میں سوچے بھی نہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی سارے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا. صرف جو کام آپ نے شروع کیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور کامیابی سے کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کورس میں آپ نے داخلہ لیا ہے وہ اس کورس میں ویزا نہیں ملے گا، مائگریشن نہیں ملے گی، تو جب آپ کا کورس ختم ہو جائے اس کے بعد 485 ویزا ہوتا ہے، اس دوران بھی میری نالج کے حساب سے آپ کسی دوسرے کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. ڈپلوما کورس بھی کر سکتے ہیں ریگارڈلیس. اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو جو آپ کا 2 سال کا ویزا ہوتا ہے یا 18 مہینے کا ویزا ہوتا ہے 485، اس میں آپ کوئی دوسرا کورس ایسا کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو مائگریشن مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ مشورہ کریں. چونکہ میں ایجوکیشنل کنسلٹنٹ نہیں ہوں اور مائگریشن ایجنٹ بھی نہیں ہوں، تو تھوڑی سی نالج میری اس سلسلے میں کم ہو سکتی ہے. تو آپ نے مائگریشن ایجنٹ سے بات کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے. لیکن یہ کورس چینج کرنا
آ کے اس کے بعد پیسے ضائع ہونا، اس کے بعد آپ کی عمر یعنی کہ ویزے کی ڈیوریشن بھی ابھی کم ہو گئی، اور آپ ہر 6 مہینے بعد دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں کوئی کورس، تو یہ مفید مشورہ نہیں ہے. حالانکہ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں، میری نالج میں ہے، لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ مشورہ صحیح نہیں ہے. پیسے ضائع کرنے کا اور اس سے زیادہ عمر ضائع کرنے کا، ایج ضائع کرنے کا مشورہ صحیح نہیں ہے. جو کام آپ نے کرنا ہے وہ پہلے سوچ سمجھ کے شروع کریں. اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ہاتھ ڈالنے کے بعد آپ نے جم جانا ہے کہ جی جو کام میں نے شروع کیا تھا اب چاہے غلط ہے یا صحیح، یہ میں نے پورا کرنا ہے. تو یہ زندگی کا اصول بنا لیں اور آپ کو ہمیشہ ترقی ہوگی، ترقی ملے گی، آپ کو کامیابی ملے گی. جو کام آپ نے شروع کر دیا اس کو ختم کریں پورا. اپنا خیال رکھیے، خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں اور اپنے کاموں کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان کاموں میں ہمیشہ کامیابی دے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.